بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج 5 فروری 2022 ہے اور یہ دن کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک اس دن کو یوم کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس روز کشمیری اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستانی سارے ہی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کشمیر میں کئی دفعہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بھارتی ان پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، کاروبار زندگی ان کے مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کو کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ اہل کشمیر اور پاکستانی عوام بڑی مدت سے کشمیریوں کو بھارت کے تسلط سے آزاد کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے 74 سال سے یہ مسئلہ درپیش ہے اور کشمیری آزاد نہیں ہو رہے، کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، پاکستان کے ساتھ اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ آئیے ان اسباب کو دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملنے نہیں دیا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی مسئلہ کشمیر پر ایک نظریے پر کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے دوران جموں کشمیر ایک ریاست تھی اور یہ برطانوی حکومت کے زیر تسلط، اس کی آبادی میں 95% مسلمان تھے جبکہ صرف 5% وہاں پہ ہندو تھے۔ جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ علاقے بھارت کو دے دیے گئے، جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان کو دے دیے گئے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ اس وقت ایک سکھ کی حکومت تھی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کشمیر کی ریاست ہندوستان کے ساتھ ہو جائے، لیکن تحریک پاکستان کے جو رہنما تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اور آج بھی یہی بات ہے، پاکستان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں مسلمان زیادہ ہیں، اس لیے یہ حصہ، یہ ریاست مسلمانوں کے ساتھ ملائی جائے، پاکستان کو یہ حصہ دیا جائے۔ اور بھارت کہتا ہے کہ جس وقت تقسیم ہوئی اس وقت اس پر سکھ حکمران تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ حصہ ہندوستان کو دیا جائے۔ تو سارے معاہدے ہو چکے تھے، معاہدوں کے مطابق بھی اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، لیکن بھارت نے اس سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے مابین ابھی تک مسئلہ کشمیر پہ 3 جنگیں بھی لڑی جا چکی۔ پاکستان کو بنے تقریباً 74 سال ہو چکے ہیں اور پاکستان ہر فورم پر مسئلہ کشمیر پر بات کرتا آ رہا ہے، مگر دیگر اسلامی ممالک نے کبھی بھی صحیح سے کشمیر کے لیے اور پاکستان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی روح سے بھی مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنوں سے تو دشمنی لگائے رکھتے ہیں اور غیروں سے دوستی بڑھاتے رہتے ہیں۔ غیروں سے دوستی بڑھانے کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں کہ ہم ان کی دوستی کو بڑھائے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ، اس کا قرآن، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کافر کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم ان کی دوستی میں آ کے بھی اس بات کو بھول چکے ہیں، کھل کر بیان نہیں کر سکتے۔ جو مسئلہ کشمیر کا ہے اس کو ہم کافروں کے سامنے، اور چوتھی اس میں وجہ یہ ہے یہ مسئلہ حل نہ ہونے کی کہ اقوام متحدہ کی لاپرواہی بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کے سیاسی اکابرین نے دنیا کو جنگوں اور ناانصافیوں سے بچانے کے لیے ایک عالمی ادارہ بنایا جس کا نام اقوام متحدہ رکھا گیا۔ کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل کب کے حل ہو چکے ہوتے جب ایسے ادارے جو دنیا کو انصاف اور ظلم سے اور جنگوں سے بچانے کے لیے بنے ہوتے ہیں، جب یہ آزاد نہیں ہوتے، کسی ایک ملک یا سپر پاور کے جب زیر تسلط ہوتے ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین جیسے مسائل یہ صرف پیدا ہی نہیں ہوتے بلکہ صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا قیام دنیا میں جنگوں کو روکنے اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن امریکہ نے
اس پہ قبضہ کر کے اس ادارے کے جو اصل مقاصد تھے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ادارہ جنگوں کو روکنے اور مظلوم قوموں کو انصاف دلانے کے لیے بنا تھا، لیکن اس کی بجائے یہ ادارہ جنگوں کی آبیاری اور مظلوم قوموں کے ساتھ ناانصافی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ادارے نے کشمیر کی رائے شماری کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی قراردادیں پیش کی تھیں، لیکن یہ قراردادیں سامراجی مفادات اور بھارتی حکمران طبقے کے علاقائی مفاد کی نظر ہو گئیں، اور یہ مسئلہ اتنا بڑھا کہ علاقے میں امن لانے کی بجائے ان خطوں میں جنگ کا سبب بن گیا۔ ہماری اس موجودہ حکومت نے بھی گزشتہ دنوں اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی، کھل کر اس مسئلے پر اظہار کیا اپنے خیالات کا، لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی حل نہیں ہو سکا۔ اور پانچویں وجہ اس مسئلے کے نہ حل ہونے کی ہماری نااہل قیادت ہے، کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک ڈرائیور کی سی ہوتی ہے۔ ڈرائیور جس طرف بھی گاڑی کو موڑ دے سواریوں کو اسی طرف جانا پڑتا ہے، وہ مجبور ہیں اس طرف جانے کو۔ بالکل اسی طرح قوم کے لیڈر اپنے لیے جو راستہ چن لیتے ہیں، پوری قوم اسی راستے پر چلنے کو مجبور ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام تو مکہ اور مدینہ کے راستے پہ چلنا چاہتی ہے، مگر ہمارے حکمرانوں کو امریکہ، پیرس اور واشنگٹن کی راہ عزیز ہے۔ 1947 میں مسلمانوں کو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسا لیڈر میسر آیا تو تاریخ کے اندر ایک عظیم کرشمہ ہوا اور پاکستان وجود میں آیا، جو کہ ہم سب پاکستانیوں پر اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل و کرم ہے۔ یقین کیجئے امت مسلمہ ایسے مخلص قائد کی تلاش میں ہے جو ایک طرف خود مسلمانوں کو خالص دین کی طرف لائے اور تمام مسلمانوں کو متحد کر دے، دوسری طرف مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے غیرت مندانہ معاملات کرے، اور ایسا قائد جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا مصداق ہو، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پاکستان کو بنے 74 سال گزرنے والے ہیں، جب سے لے کر کتنے حکمران اس ملک پر آئے اور چلے گئے، مگر مسئلہ کشمیر جہاں تھا وہیں کھڑا ہے۔ ہمارے حکمران چاہیں تو کتنے ہی ایسے کام ہیں جو وہ لمحہ بھر میں کر سکتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ کشمیر جیسے تھا ویسے ہی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس کا کوئی حل کسی سے نہیں نکل رہا۔ مسئلہ کشمیر کے معاملے میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت کی ذات گرامی جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہر حالت میں انسان کی نہ صرف دعا سنتا ہے بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہے، اس کو نواز بھی دیتا ہے۔ کشمیر جس صورتحال سے گزر رہا ہے اور کشمیری جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، وہ نہ صرف پاکستانیوں کے سامنے ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس سے واقف ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے تو مظلوم بھائیوں کے لیے صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کشمیری مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور انہیں اس مصیبت کی گھڑی سے نجات عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری ذمہ داری ہے، کون ہے ایسا شخص، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو کشمیری بھائیوں کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ میرے بھائیوں ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو کہ ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، ہم تو تھوڑی سی تکلیف، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے نیٹ بند ہو جائے تو ہم تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتے ہیں۔ ان کی نسلیں بدل رہی ہیں لیکن ظلم اپنی جگہ پہ کھڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک جگہ پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو ہر مسلمان کے جسم میں اس تکلیف کا درد ہوتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس درد کو دور کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں۔ دنیا کے کسی کونے اور کسی خطے میں مسلمانوں پر تکلیف آئے تو گویا یوں سمجھیں کہ ہم پر تکلیف آ گئی۔ یہ احساس ہمارے ایمان زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دوسرے مسلمان
مسلمان بھائیوں کا اپنے درد محسوس نہیں کر رہے۔ کشمیر میں جو ظلم ہوتا ہے بھارتیوں کی طرف سے مسلمان بھائیوں بہنوں پہ، ان کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، گھروں سے بے گھر کر دیے جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا تک بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کی اس حالت پہ تڑپتے نہیں، ہمارا دل خون کے آنسو نہیں روتا، اگر ہم ان کے لیے کوئی ممکن کوشش نہیں کرتے، اگر ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، اس بات پہ پھر افسوس کریں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ دنیا والوں کا مزاج بھی عجیب ہے کہ کہیں ایک چھوٹے سے جانور پہ ظلم ہو جائے تو ساری دنیا کے سامنے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ کبھی کشمیریوں پر 74 سال گزر جاتے ہیں لیکن ان پر ہونے والے ظلموں کو نہیں دکھایا جاتا، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی مسلمان زیادتی کرے، پوری دنیا کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ لیکن یہ کیسا انصاف ہے، کشمیریوں کے حق میں بھی آواز بلند کی جائے، ان کے ظلم کو بھی ظلم سمجھا جائے، وہ بھی انسان ہیں، چلو مسلمان نہ صحیح، انسانیت کے ناطے سے ہی ان کا خیال کر لیا جائے، ان کے حق میں آواز بلند کی جائے۔ میرے بھائیوں، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جہاں تک رسائی ہو سکے آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہت آسان ہے، کیونکہ اگر ظلم پہ خاموشی اختیار کریں گے تو میرے بھائیوں یہ بھی ظلم ہے۔ غافل و مدہوش رہنا بھی ظلم ہے، بے حس اور بے ہوش رہنا بھی ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا بھی جرم ہے، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ ساری مسلم اقوام مل کر بھارت کا ہر لحاظ سے بائیکاٹ کریں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ساری مسلم اقوام مل کر صرف یہ قدم اٹھا لے کہ تیل کی سپلائی مغربی ممالک اور بھارت میں روک دیں اور مطالبہ کریں کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا ہم تیل کی سپلائی کو جاری نہیں کرتے۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم کے تمام ممالک مل کر بھارت کو یہ کہہ دیں کہ کشمیر کو خالی کر دیں، ورنہ خلیجی ریاستوں سے تمام بھارتی افرادی قوت واپس بھیج دی جائے گی اور تمام اسلامی ریاستوں میں بھارتی اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ بھارت کو تجارتی مقاصد کی غرض سے کسی بھی اسلامی ملک کا راستہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر یہ کام ہو جائیں تو میں بڑے یقین اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 74 سال سے مسئلہ درپیش ہے کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو، وہ مسئلہ ایک دن کے اندر حل ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف اس امت کے متحد ہونے کا ہے۔ تو تمام مسلم ممالک ایک طاقت بن جائیں، نہ صرف پوری دنیا پر قابض ہو جائیں بلکہ بیرونی طاقتیں جو آج ہمیں دہشت گرد کے نام سے پکارتی ہیں ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اور ایک کام ہمارے کرنے کا بھی ہے، ہمارے جیسے جو کمزور لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں وہ بھی ایک کام کر سکتے ہیں۔ یہ توجہ سے سنیں، ہم سارا سال معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی 5 فروری آتا ہے ہمارے اندر پھر سے کشمیر کے بارے میں جذبات ابھر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کشمیریوں سے اتنی ہی محبت ہے تو ان سے اظہار یکجہتی کیجئے۔ اظہار یکجہتی یہ ہے کہ کشمیر کا دشمن جو بھارت ہے اس سے مکمل طور پہ نفرت کی جائے، اس کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، اس کی مصنوعات کو نہ خریدیں نہ بیچیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کے فلموں اور ان کے ڈراموں کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ یہ تھی چند معروضات جو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو ان باتوں کو سمجھیں، غور کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے جتنی کسی کی رسائی ہو، جتنی کسی کی پہنچ ہو، وہ اتنا ہی اپنا حصہ ڈالتا چلا جائے۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ پاک کسی نہ کسی کی دعا کو ضرور سنے گا، کسی نہ کسی کی کوششوں اور کاوشوں کو ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ ایک دن پاکستان کشمیر کا حصہ بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اللہ حافظ۔